آج عبداللہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کے بیٹے حذیفہ کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ عبداللہ دن بھر رکشہ چلاتا اور جو کماتا اس سے گھر والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ عبداللہ ان پڑھ تھا، اسے پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور علم کے ذریعے پوری دنیا میں دین زندہ کرے۔ عبداللہ نے سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب سے، جو عالم دین تھے، ان سے مشورہ کیا کہ عبداللہ کی تعلیم اور تربیت کس طرح کی جائے۔ امام صاحب نے عبداللہ کو مشورہ دیا کہ سب سے پہلے حذیفہ بیٹے کو کسی اچھی تعلیم دینے والے اسکول میں داخلہ دلوا دو، پھر کچھ عرصے بعد جب حذیفہ بیٹا اچھی طرح پڑھنا لکھنا سیکھ لے تو اسے کسی اچھے مدرسے میں حفظ قرآن یعنی قرآن مجید یاد کروا دیا جائے۔ عبداللہ کو امام صاحب کی باتیں بہت اچھی لگی۔ وہ امام صاحب سے اجازت لے کر گھر آیا اور حذیفہ کی والدہ کو امام صاحب کی کہی ہوئی باتیں بتائیں۔ حذیفہ کی والدہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ بھی ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ عبداللہ گھر کے قریب موجود اسکول گیا اور حذیفہ کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ آج حذیفہ کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں تو مانو عید ہی آ گئی۔ سب گھر والے خوش تھے کہ آج حذیفہ اسکول جائے گا۔ حذیفہ کو نیا اسکول کا یونیفارم پہنایا گیا۔ امی نے جلدی سے لنچ باکس میں حذیفہ کا پسندیدہ کھانا رکھ دیا اور حذیفہ کو پیار سے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، جب کھانے کا وقفہ ہو یعنی بریک ٹائم تو ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلانا۔ حذیفہ میاں ابا جان کے رکشے میں بیٹھ کر اسکول پہنچے، لیکن یہ کیا؟ جیسے ہی عبداللہ حذیفہ کو اسکول چھوڑ کر واپس آنے لگا، حذیفہ نے رونا شروع کر دیا اور بھیں بھیں کر کے اس زور سے رونا شروع کیا کہ عبداللہ کو اسے گھر واپس لانا پڑا۔ گھر آ کر عبداللہ نے حذیفہ کو بہت سمجھایا اور علم حاصل کرنے کے فائدے سنائے، لیکن حذیفہ میاں نہ مانے اور اسکول جانے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ اب تو عبداللہ بہت پریشان ہوا اور حذیفہ کی والدہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے عبداللہ کو سمجھایا کہ بچہ ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور اللہ سے دعا کریں۔ عبداللہ نے ایسا ہی کیا۔ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حذیفہ کے لیے دعا کرتا۔ حذیفہ میاں اپنی مستی میں مگن تھے۔ وہ دن کو باہر نکلتے، دوستوں میں کھیلتے اور شام کو گھر آ کر کھانا کھا کر سو جاتے۔ ایک دن حذیفہ اپنی عادت کے مطابق شام کے وقت کھیل کے میدان میں پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا تو کوئی بھی دوست کھیلنے نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کچھ دیر دوستوں کا انتظار کرنے کے بعد گھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن بھی یہی حال ہوا، یہاں تک کہ پورا ہفتہ گزر گیا۔ اب حذیفہ نے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ ایک ہفتے کے بعد حذیفہ کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حذیفہ نے دروازہ کھولا تو اس کے سارے دوست کھڑے تھے۔ وہ حذیفہ کو کھیلنے کے لیے بلانے آئے تھے۔ حذیفہ نے ان سے پورا ہفتہ غائب رہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اس لیے ہم پڑھائی کر رہے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو ہم تمہیں کھیلنے کے لیے بلانے آئے ہیں۔ حذیفہ ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے امتحان کا لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ امتحان کیا ہوتا ہے۔ دوستوں کے سامنے تو اس نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ان کے ساتھ کھیلنے چلا گیا۔ لیکن جب شام کو وہ کھیل کر گھر واپس آیا تو رات کے کھانے پر اس نے عبداللہ سے پوچھا، ابو جان یہ امتحان کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ بیٹا، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی کا سال گزرنے پر ان سے اس پڑھائی کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ کس بچے نے اپنا سبق اچھی طرح یاد کیا ہے۔ اس سب سے اچھی طرح سبق یاد کرنے والے بچوں کو اچھے اچھے تحفے دیے جاتے ہیں اور گھر والے بھی خوش ہو کر ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تحفوں اور انعامات کا سن کر تو حذیفہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے ابو سے کہا، ابو کیا مجھے بھی انعامات مل سکتے ہیں؟ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں،
اگر تم اسکول جاؤ اور دل لگا کر پڑھو تو تمہیں بھی انعامات ملیں گے اور تمہارے امی ابو بھی خوش ہوں گے، اور جب کسی بچے سے اس کے امی ابو خوش ہوں تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ہر کام میں اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب حذیفہ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنی امی ابو کا دل دکھایا تھا اور ان کی بات نہ مانی تھی۔ اس نے اپنے ابو سے معافی مانگی اور ان سے وعدہ کیا کہ اب وہ ہمیشہ ان کی بات مانے گا اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے دوستو، امی اور ابو ہمیشہ ہماری اچھائی کا ہی سوچتے ہیں۔ ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا اور بیٹی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس لیے کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی بات پر امی ابو ناراض ہو جائیں تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ جس سے اس کے امی ابو راضی ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اس کے امی ابو ناراض ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخط الربی فی سخط الوالدین، یعنی والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔